کیا آپ تنہائی یا اکیلاپن محسوس کرتے ہیں؟ آج کل اکثر لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ انسان کی بنیادی فطرت ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یعنی تنہائی یا اکیلاپن انسان کی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ آج کے جدید دور میں ذرائع آمد و رفت اور کمیونیکیشن کے وسائل اتنے آگے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا فیس ٹو فیس کنیکشن بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی موضوع پر ڈاکٹر ووک مرتھی کی کتاب ہے جس کا نام ہے ٹوگیدر۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ تنہائی بہت سیریس مسئلہ ہے جو کہ ہماری صحت اور خوشی کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس مسئلے کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ رائٹر ڈاکٹر ووک مرتھی امریکہ کے سرجن جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کافی اسٹیٹس کا دورہ کیا اور مختلف بیماریوں کے پیشنٹ سے ملے، اور اکثر بیمار لوگ تنہائی اور اکیلے پن کا شکار تھے۔ 2018 میں کی گئی ریسرچ نے بتایا کہ صرف یو ایس میں 22% لوگ سوشلی آئسولیٹڈ ہیں، اور تقریباً یہی تناسب باقی ممالک میں بھی ہے۔ سائیکالوجسٹ اور ریسرچرز نے تنہائی اکیلے پن کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ پہلی ہے انٹیمیٹ لونلینس، یعنی جب انسان ہم سفر یعنی زندگی کے پارٹنر سے محروم ہوتا ہے۔ دوسری ہے سوشل لونلینس، یعنی انسان دوستوں سے محروم ہوتا ہے۔ اور تیسری ہے کولیکٹیو لونلینس، یعنی جب انسان اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگ یا کمیونٹی سے محروم ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے کنیکشن انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، اور ان میں سے ایک کی بھی کمی انسان کو تنہا ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ ایک دن جیمز نامی ایک پیشنٹ ڈاکٹر مرتھی کو چیک اپ کروانے آیا۔ اسے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر تھا۔ جب ڈاکٹر مرتھی نے جیمز سے اس کی ہسٹری پوچھی تو جیمز نے بتایا میری بیماری کی وجہ لاٹری جیتنا تھی، جس کی وجہ سے وہ امیر ہو گیا تھا۔ جیمز ایک بیکری میں کام کرتا تھا جہاں پہ وہ اپنی کمیونٹی میں رہتا تھا، اس کے دوست بھی تھے اور وہ خوش تھا۔ پھر اس نے ایک لاٹری خریدی جو کہ نکل آئی اور وہ امیر ہو گیا، اور اس نے ایک پوش ایریا میں گھر خرید لیا۔ وہاں اس کا نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ اس کا کوئی دوست بن سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گیا۔ اسی طرح ریسرچرز کے گروپ نے تقریباً 140 اسٹڈیز کو اینالائز کیا، اور یہ ثابت ہوا کہ وہ لوگ جن کے اسٹرانگ سوشل کنیکشن ہوتے ہیں ان میں 50% چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ویک سوشل کنیکشنز والوں کی نسبت زیادہ عمر پائیں۔ انہوں نے بتایا کہ تنہائی، اکیلا پن یا ویک سوشل کنیکشن صحت کے لیے اتنی نقصان دہ ہے جیسے ہم روزانہ 15 سگریٹس پی رہے ہوں۔ ابتدائی دور میں انسان اکیلا نہیں رہتا تھا، کیونکہ اکیلا رہنے کا مطلب تھا کہ وہ کسی جانور کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انسان شروع سے ہی اپنے قبیلے میں، ٹرائبز میں رہتا تھا تاکہ محفوظ رہ سکے۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تھا تو وہ خوف سے نہیں سو سکتا تھا، اور یوں سو نہ پانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ آج کے دور میں جانوروں کا شکار بننے کا خوف تو نہیں ہے، لیکن جب بھی انسان تنہا یا اکیلا ہو جاتا ہے تو وہ سٹریس میں رہتا ہے، جس سے مختلف بیماریاں یعنی ہائی بلڈ پریشر اور ہائی ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں ہر دور میں انسان تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ کرسچینٹی میں ایک خاص قسم کی کمیونٹی ہے جو کہ زیادہ تر ویسٹرن کینیڈا میں رہتی ہے۔ یہ کمیونٹی ایک دوسرے کے بہت ہی کلوز رہتے ہیں۔ ان میں پرسنل انکم یا پرسنل پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کمیونٹی میں جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس عورت کے گھر کے کام اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان لڑکی دی جاتی ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے، اور دوسرا اس نوجوان لڑکی کی تربیت ہو کہ ماں کی ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ اس کمیونٹی میں تنہائی یا اکیلے پن کا کوئی تصور موجود نہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ہیومن کنیکشن یعنی انسان کے ساتھ تعلق ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل شاپنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ بازار جاتے تھے، وہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، تعلق بنتا تھا، باتیں شیئر کرتے تھے، لیکن اب آسانی تو ہو گئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے تنہائی بھی بڑھا دی ہے۔ اگر ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہوں تو بات پوری نہیں سن پاتے۔ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ میں سوشل میڈیا بھی چیک کر لیتے ہیں اور نیوز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ MIT میں ایک ریسرچ ہوئی جس نے بتایا ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کر نہیں سکتے، کیونکہ جس کام میں کمیونیکیشن انوالو ہو وہ دوسرے کاموں کے ساتھ ممکن نہیں کہ ٹھیک ہو سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی بات سن رہے ہوں، لیکن وہ انفارمیشن یا ڈیٹیل کو پروسیس کرنا ممکن ہی نہیں جبکہ ہم کوئی اور ساتھ کام بھی کر رہے ہوں۔ اسی طرح ایک اور ریسرچ نے ثابت کیا
अगर हम अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। 50 बच्चों पर तजर्बा किया गया कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए आधे बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा गया और आधे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया गया। एक हफ्ते के बाद वो बच्चे जिनको मोबाइल से दूर रखा गया वो इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट में बहुत आगे थे उन बच्चों से जिनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। तो लिहाजा अपना स्क्रीन टाइम कम करें और एक दूसरे के साथ बात करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1938 से एक रिसर्च कर रही है जिसमें तकरीबन 268 स्टूडेंट्स की लाइफ्स को स्टडी किया गया और अभी उनके बच्चे और अगली नस्ल को भी स्टडी किया जा रहा है। इनमें से काफ़ी लोग बहुत कामयाब हुए, बहुत आला ओहदों पे पहुंचे, लेकिन जब ये पूछा गया कि असल खुशी के बारे में और सेहत के बारे में उनकी राय क्या है तो ये पता चला, ये कॉमन फाइंडिंग्स आई कि वो लोग ज़्यादा खुश हैं जो दोस्तों और फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। राइटर एक्सप्लेन करता है कि इनर सर्कल यानी करीब के दोस्त और फैमिली मेंबर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आउटर सर्कल यानी वो दोस्त जो आपके ऑफिस में हैं, कोलीग्स हैं, पड़ोसी हैं या आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनके साथ भी आपको ताल्लुक़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी वक्त पे आपको आउटर सर्कल के दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। किताब टुगेदर का सेंट्रल मैसेज यही है कि हमें आज के जदीद दौर में तन्हाई और अकेलेपन से बचना है और शऊरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के साथ जुड़े रहें, एक ताल्लुक़ कायम रहे, अकेले कभी भी ना हो।